بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم میں کسی ایک دن بھی روزہ رکھا تو اسے ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا اسے 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے عاشورہ کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی مومن کو روزہ کھلوایا گویا اس نے اپنی طرف سے ساری امت محمدی کو روزہ کھلوایا۔ جس نے عاشورہ کو روزہ رکھا ہے اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، 7 آسمانوں کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے رسول اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عاشورہ کا روزہ دیکھ کر خدا نے ہماری بڑی عزت بڑھا دی ہے۔ سرکار نے فرمایا، بے شک، کیونکہ اسی دن اللہ نے عرش، کرسی، ستاروں، پہاڑوں، جبرائیل اور دوسروں کو بھی پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن ہی نمرود کی آگ سے نجات بخشی۔ فرعون عاشورہ کو ہی نیل ندی میں ڈبایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کے دن ہی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عاشورہ کے دن ہی بخشی گئی۔ قیامت بھی عاشورہ کے دن ہی آئے گی۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہی ہوئی۔ عاشورہ کے دن غسل کرنے والا خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس دن جو آدمی آنکھوں میں پتھر کا سرما لگائے گا سال بھر اس کی آنکھیں نہیں آئیں گی۔ جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں 1 بار الحمد اور 50 بار قل هو اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے لیے نور کے ہزاروں محل تیار کرائے گا۔ نماز کے بعد 70 بار درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ۔ جو ایسا کرے گا خدا اس کی روزی میں سال بھر تک خوب برکت عطا فرمائے گا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے والوں کو موت کے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل پر سال میں یہی عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پیغمبر اسلام بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو بھی یہ روزہ رکھتے دیکھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا، کچھ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا، عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب دیا کہ اس تاریخ کو اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کر کے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے مسلمانوں کو 2 دن یعنی 9، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت امام حسین کربلا میں شہید کیے گئے تھے۔ آج ہندوستان میں عاشورہ اسی نام اور یاد سے جانا جاتا ہے کہ اسی دن رسول اکرم کے بھوکے پیاسے نواسے اور ان کے خاندان والے کربلا میں شہید کیے گئے تھے۔ ان کی شہادت کی یاد میں عاشورہ منایا جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن کچھ چیزیں مستحب ہیں، جیسے روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا، عالموں کی زیارت کرنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، گھر والوں کو خوب اچھا کھلانا پلانا، بھوکے پیاسے لوگوں کے لیے کھانا پانی کا انتظام کرنا۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.